السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک میں ایک سوال لوگ بار بار کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب شیاطین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، تو جب شیطان بند ہے تو یہ ساری برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والے ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، یعنی رمضان کے علاوہ شیطان نے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھے ہیں، اس لیے وہ مسجد میں نہیں آتے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے وہ برائیوں سے نہیں رکتے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ غیر رمضان میں سب کچھ شیطان ہی کروا رہا ہے۔ شیطان کے کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رہنمائی کر رہا ہے، کروانے کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے چوری کروا رہا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا رہا ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں تو ہاتھ پیر باندھ کے رکھ دیتا ہے آپ کو گھر پہ۔ یہ لوگوں نے سمجھ کے رکھا ہے کہ غیر رمضان میں شیطان کا یہ رول ہوتا ہے۔ اب شیطان بھاگ گیا تو اب سمجھتے ہیں کہ وہ خود بخود مسجد میں آ جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ غیر رمضان میں شیطان کا کام صرف بہکانا ہے، صرف پھسلانا ہے، صرف آپ کے دلوں میں سوچ ڈالنا، وسوسے ڈالنا ہے۔ اس کے آگے شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ اگر اس کے آگے شیطان کا بس چلتا تو کوئی شخص مسجد میں نہیں آ پاتا، کوئی شخص نیکی نہیں کر پاتا، پوری دنیا برائی ہی میں لگی رہتی۔ لیکن شیطان صرف آپ کو بہکا سکتا ہے، صرف آپ کو ورغلا سکتا ہے، صرف آپ کو خواب دکھا سکتا ہے، صرف آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر رمضان میں شیطان قید ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کرنا چاہیں، اچھا کام کرنا چاہیں، برائی سے رکنا چاہیں، تو آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو ورغلانے والا کوئی نہیں ہے، آپ کو سستی و کاہلی کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہے رمضان اور غیر رمضان میں، کہ غیر رمضان میں وہ بہکاتا ہے لیکن رمضان میں اس کا یہ کام بند ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر شیطان نے بہکانا بند کر دیا، وسوسے ڈالنا بند کر دیا، یہ سب اس سے نہیں ہو پا رہا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم خود بخود اچھل کے مسجد میں آ جائیں گے، خود بخود آدمی نیکی کرنے لگے گا، جو آدمی چور ہے وہ شاہ ہو جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ انسان آزاد ہے، وہ جو کچھ بھی غلطی کرتا ہے نیکی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، ڈیسیزن اس کا خود کا ہوتا ہے۔ شیطان ایک مشورہ دے سکتا ہے، شیطان ایک خواب دکھا سکتا ہے، لیکن ڈیسیزن، فیصلہ شیطان کا نہیں ہوتا ہے، فیصلہ انسان کا ہوتا ہے۔ تو غیر رمضان میں شیطان کے مشورے ہوتے ہیں، کہہ لیجئے وسوسے نہیں، مشورے کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے، تو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، ڈیسیزن ہمارا ہوتا ہے۔ اور رمضان میں شیطان کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وسوسے ختم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ فوراً آدمی ڈیسیزن لے لے گا۔ بھئی آپ فیصلہ کریں گے، قدم بڑھائیں گے، تب آپ نیکی کی طرف بڑھیں گے نا۔ شیطان چلا گیا، آپ کو وسوسے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو کیا کر لیں گے آپ؟ میں اس کو ایک مثال سے واضح کروں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک بڑی سی سڑک ہے، ہائی وے سڑک ہے، اور ایک آدمی اس طرف کھڑا ہے، وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں پار کر پا رہا ہے، کیونکہ بہت تیز گاڑیاں چلتی ہیں۔ پار کر سکتا ہے، بہت پھرتی دکھائے تو پار کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خطرہ ہے، اس کو لگتا ہے ابھی میں پار کروں گا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اتنی ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، تو سوچتا ہے پوری طرح سے خالی ہو جائے تھوڑا سا تو اس کے بعد میں سڑک پار کروں۔ تو دیکھیے ایک آدمی رکا ہوا ہے، سڑک نہیں پار کر پا رہا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کیوں رکا ہوا ہے؟ حالانکہ وہ دوڑ کے پار کر سکتا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہا ہے، اس کو خوف ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر یہ روڈ خالی ہو جائے، گاڑیاں چلنی بند ہو جائیں، پورا سناٹا ہو جائے، تو کیا روڈ خالی ہوتے ہی وہ اچھل کے اس طرف چلا جائے گا؟ نہیں، وہ قدم بڑھائے گا تب آگے بڑھے گا نا۔ ہو سکتا ہے وہ پلان کینسل کر دے، نہیں ادھر نہیں آنا، میں ادھر ہی چلنا شروع کر دے، تو کیسے چلا جائے گا ادھر؟ تو یہ جو روڈ پہ ٹریفک تھی وہ ایک خوف اس کے اندر پیدا کر کے رکھا تھا کہ وہ پار کرے، لیکن وہ ٹریفک ختم ہو گئی تو خوف بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اچھل کے جمپ مار کے ادھر چلا جائے گا۔ ارے ایک حرکت کرے گا، خود کو ایکٹیویٹ کرے گا تب تو جائے گا نا۔ تو یہی معاملہ رمضان اور غیر رمضان کا ہے۔ غیر رمضان میں ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں باندھتا شیطان، بس وہ ہم کو وسوسے ڈالتا ہے، فیصلہ ہمارا ہی ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے وسوسوں کا فرق پڑتا ہے ہمارے فیصلوں پر، ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن رمضان میں ہم کو بہکانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نیکی ہم خود سے کرنے لگیں گے، گھر سے اچھل کے مسجد میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو قدم بڑھانے پڑیں گے نیکیوں کی طرف۔
ہمیں خود کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. جب تک ہم خود کو حرکت میں نہیں لائیں گے ہم نیکی نہیں کر سکتے. تو یہ جو بہت سارے میرے بھائی سوال کرتے ہیں کہ شیطان جب رمضان میں بند ہو گیا تب برائی کیوں کر رہے ہیں، تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ شیطان جبراً کوئی برائی کرواتا ہے. شیطان کی اتھارٹی ہے ہی نہیں، شیطان کو یہ پاور ہے ہی نہیں کہ زبردستی کسی سے چوری کروا لے یا زبردستی کسی کو نماز سے روک دے. یہ شیطان کے بس میں بالکل نہیں، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. شیطان ایسا پاور رکھتا ہی نہیں کہ جبراً کچھ کروا لے، صرف آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے. تو غیر رمضان میں شیطان کے وسوسے تھے اور فیصلے انسان کے اپنے ہوتے تھے. رمضان میں شیطان کے وسوسے نہیں ہے، لیکن یہاں بھی فیصلے انسان کو کرنے ہوں گے. اگر ہم خود فیصلے نہیں کریں گے نیکی کرنے کا، نیکی ہم نہیں کر پائیں گے. تو بلا وجہ شیطان کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ شیطان بند ہو گیا تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا شوق ہے، کہ عبادت کا کتنا ذوق ہے. اپنے اندر ہم شوق پیدا کریں، ذوق پیدا کریں، خود کو حرکت میں لائیں، تب جا کے ہم عبادت کر پائیں گے اور برائی سے بچ پائیں گے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا رمضان میں عبادت کرنے کا، برائیوں سے بچنے کا، تو رمضان کے بعد بھی شیطان کا کوئی وار ہم پہ کارگر نہیں ہوگا. کیونکہ رمضان کے بعد بھی ہمارا ہاتھ نہیں پکڑ لے گا. بہت کہے گا تو بہلائے گا پھسلائے گا، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہم پر، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو متحرک کر لیا ہے، ہم عبادت میں لگ گئے ہیں، اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو، ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے، خود کو آمادہ کرنا چاہیے عبادتوں کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے، چاہے شیطان کے وسوسے ہوں یا نہ ہوں، رمضان ہو یا رمضان نہ ہو. ہر دور میں اور ہر ماہ میں ہماری ذمہ داری ہے کہ خود کو تیار کریں عبادت کے لیے. اگر خود کو تیار کریں گے تبھی عبادت کر پائیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ برے اعمال والوں کو جہنم میں ڈالے گا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شیطان کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں. شیطان تو صرف بہکانے والا، بلکہ اللہ تعالیٰ وجہ ان کے اعمال کو بتائے گا. جیسے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جہنم میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کس نے ڈالا؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نہیں کہیں گے شیطان ہم کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، نہیں، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. شیطان نے کہا تم کو روک کے رکھا تھا، شیطان نے روک کے نہیں رکھا تھا، شیطان نے صرف وسوسے دیے تھے، اس نے تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں پکڑے تھے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکے گا برے لوگوں کو، وہ لوگ کبھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ سب شیطان کرا رہا تھا، بلکہ وہ یہی کہیں گے یہ سب ہم کر رہے تھے. اس لیے میرے بھائیو، جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، ہمارے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے. اس لیے ہم خود کو آمادہ کریں نیکیوں کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.